کالا جادو کا بھیانک انجام۔ ایک ڈاکٹر کی زبانی بحیثیت ڈاکٹر میری پیشہ ورانہ زندگی میں سب سے عبرتناک موت میری ایک مریض کو آ رہی تھی، اور اسے دیکھ کر مجھ سمیت میرے سارے اسٹاف اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ مریض کو فالج کا اٹیک پڑا تھا۔ فالج کی اٹیک کی وجہ سے اس کا دل سکڑتا جا رہا تھا۔ بطور ڈاکٹر میں جانتا تھا کہ اس کا بچنا ناممکن ہے، لہذا میں نے اپنے مریض کے بیٹے کو بتا دیا تھا کہ آپ کی ماں کے پاس صرف 1 ہفتہ ہے، میں دوائیاں لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ انہیں گھر لے جائیں، جب تکلیف ہو تو دوائی کھلا دیں۔ میری بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ مریض کی بہو بول اٹھی کہ نہیں، اس کو گھر نہیں لے جا سکتے، جب یہ تکلیف کی شدت کی وجہ سے آہ و بکا کرتی ہے تو میری نیند خراب ہو جاتی ہے اور بچے بھی ڈر جاتے ہیں۔ مریض کی بہو کی مریض کے بارے میں یہ الفاظ سن کر بے اختیار میرے ہاتھ کانوں تک گئے تھے اور میرے منہ سے استغفر اللہ نکلا تھا۔ میں مریض کے بیٹے کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بے بس کھڑا تھا، جیسے بیوی کے فیصلے کی تائید کرنے کے لیے ہمت جمع کر رہا ہو، اور جب وہ میرے طرف مخاطب ہوا تو اس نے جو الفاظ کہے اس میں اس کی بیوی سے بھی کم ہمدردی تھی۔ اس نے ڈائریکٹ کہا، جب میری ماں مر جائے تو مجھے کال کر دینا، میں ایدھی والوں سے کہوں گا وہ لاش وصول کر لیں گے اور آپ کو آپ کی فیس کل مل جائے گی۔ اور صحیح میں کل ایک بلینک چیک میرے میز پر رکھا ہوا تھا، اور دوسری طرف مریض کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک سے تکلیف کی شدت بڑھ جاتی، کبھی مریض کہتی، میرے بیٹے مجھے کفن نہ پہناؤ، میں ابھی زندہ ہوں۔ کبھی کہتی، میری قبر بہت تنگ ہے، میں اس میں نہیں رہ سکتی۔ کبھی مریض کو لگتا کہ بہت بڑا سانپ اس کو ڈسنے لگا ہے۔ مریض کی حالت اور باتیں سن کر اس کے پاس بیٹھی اٹینڈنٹ خوف زدہ ہو کر بھاگ جاتی۔ مریض کو آج اسپتال میں 3را دن تھا، اور 3 دن سے مسلسل سارا اسٹاف اتنا خوف زدہ ہو چکا تھا کہ فیمیل نرسز نے ہسپتال میں مزید کام کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مریض کی آہ و بکا سے باقی مریض بھی پریشان تھے، عورتیں تو حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ مریض کا دل آدھے سے زیادہ سکڑ چکا تھا، خون کی سپلائی کم ہو چکی تھی، اور مریض کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو چکا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس کے بعد اس کا بیٹا اور بہو پھر کبھی ہسپتال نہیں آئے۔ اب میری مریض کا آخری وقت آ چکا تھا۔ میں نے مریض کے کمرے میں مقرر سارے نرسز کو باوضو رہنے اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی تلقین کر رکھی تھی۔ میں میڈیکل علاج معالجے کے ساتھ ساتھ روحانی علاج معالجے کا بھی قائل ہوں۔ میں چاہتا تھا اس کلام کے صدقے ہی صحیح، مگر میری مریض کا آخری وقت پرسکون ہو جائے۔ تلاوت قرآن سے مریض بہت حد تک پرسکون رہنے لگی، مگر ابھی بھی سانپ، کفن، قبر، بچھو اور موت کا خوف اس پر سوار تھا۔ ناظرین کرام، یقین کریں، جب مریض کا دل پورا سکڑ کر خون کی سپلائی دینا بند کر دیا تو مریض کی رنگت انتہائی خوفناک ہو گئی تھی۔ مریض کی موت ہو گئی۔ انتہائی عبرتناک مناظر تھے۔ جب مریض کے بیٹے کو اطلاع دی گئی تو اس نے یہ کہتے ہوئے آنے سے انکار کر دیا کہ وہ بزنس کے سلسلے میں شہر سے باہر ہے۔ مریض کی بہو نے بھی ہسپتال میں آنا مناسب نہ سمجھا۔ مجبوراً مریض کی لاش ایدھی والوں کے حوالے کرنا پڑی۔ یقین کریں، جب مریض کی آخری سانسیں چل رہی تھی تب ہی مریض کے جسم سے بوسیدہ لاش جیسی بدبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ مریض کی موت کے بعد میں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ وہ کالا جادو کے ذریعے لوگوں کو تکلیف دیا کرتی تھی۔ اس نے کالے جادو کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو اپاہج کر دیا تھا
اور کچھ کی تو جان بھی لے لی تھی۔ ناظرین، اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے کسی بے گناہ اور معصوم کو نقصان پہنچانا کتنا بڑا گناہ ہے، جس کی سزا اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس دنیا میں بھی دیتا ہے اور موت کے بعد بھی دردناک عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے لوگوں کے شر سے ہمیشہ بچائے اور اس طرح کے کاموں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔